السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب مکے سے عراق کی طرف رواں ہوئے تو 2 منزلوں کے بعد جب تیسری منزل پر قیام کیا اور جب پھر سے سفر کرنے لگے تو آپ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت عباس علمدار سے فرمانے لگے، اے عباس، یہاں سے ہمیں جتنا پانی چاہیے اس سے 4 گنا زیادہ پانی لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو غازی عباس دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آگے منزل قریب ہے اور ہمیں اتنے زیادہ پانی کی ضرورت بھی نہیں، 4 گنا پانی کیوں؟ تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، تھوڑا ہی آگے ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی۔ تو جناب عباس علمدار نے امام حسین کی اس بات پر لبیک کہا اور 4 گنا زیادہ پانی لے کر آگے بڑھنے لگے۔ تو کچھ ہی دیر میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، فلاں سمت کی طرف دیکھو، کہیں کوئی آ تو نہیں رہا؟ تو آپ کے ساتھیوں نے فرمایا، اے ہمارے آقا، شاید دور درخت لگے ہوئے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ فوج یزید کے نیزے ہیں، گھوڑے ہیں اور ہزاروں سپاہی ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ بس اس کے بعد جیسے ہی فوج یزید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو چاروں طرف سے گھیرا تو امام حسین علیہ السلام دیکھیں کہ فوج کا ہر ایک فرد بہت بے انتہا پیاسا ہے اور ان کے جانوروں کی زبانیں بھی سوکھی ہوئی ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، جو پانی میں نے تمہیں ذخیرہ کرنے کو کہا تھا وہ اس لشکر کو پلا دو۔ غازی عباس علمدار نے یزید کی فوج کو پانی پلایا اور جو پانی بچا ان کے جانوروں کو پلایا۔ اس یزیدی فوج کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام حر ابن یزید رہائی تھا۔ اتنے میں ہی نماز کا وقت ہوا تو مولا حسین علیہ السلام نے پیغام پہنچایا کہ یزیدی فوج کے سالار سے پوچھو کہ وہ نواسہ رسول کے پیچھے نماز پڑھے گا یا پھر ہم سے الگ ہو کر نماز پڑھے گا۔ جیسے ہی یہ پیغام حر تک پہنچا تو وہ آ کر کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول حسین ابن علی موجود ہوں اور ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں؟ اس سالار نے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی تو فوج یزید نے بھی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پھر جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو امام حسین علیہ السلام آگے بڑھنے لگے تو یزیدی فوج کا سالار حر آگے بڑھ کر کہنے لگا، اے نواسہ رسول، مجھے آپ کا رستہ روک کر آپ سے بیعت لینے کا حکم ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کس کی بیعت؟ اس یزید کی جو اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے حر، تیری نماز اور تیری سجدوں سے واضح ہے کہ تو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ پوچھ اپنے ضمیر سے کہ کیا تو اپنی دل سے یزید کی بیعت کرتا ہے، اسلام کو جھوٹا سمجھتا ہے، میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتا ہے؟ تو وہ نظریں جھکانے لگا۔ اتنی ہی دیر میں جیسے ہی امام حسین علیہ السلام آگے بڑھنے لگے تو حر آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑتے ہیں تو مولا حسین علیہ السلام نظروں کو اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اے حر، کیا چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے؟ تو جناب حر پھر سے نظریں جھکانے لگے اور کہنے لگے، اے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے، اگر آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا رسول اللہ کی بیٹی نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے حر کی نگاہوں کو دیکھا کہ اس کے دل میں آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق ہے تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے حر، ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنی منزل پر خود رکیں گے۔ حر کی اتنی مجال نہ تھی کہ امام حسین کو کچھ کہہ سکے اور یوں امام حسین علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان اور پیچھے پیچھے فوج یزید چلتے چلتے ایک جگہ پر آ کر رک گئے۔ مولا حسین نے وہاں پر چاروں طرف دیکھا اور حضرت عباس سے فرمایا، اے عباس، جاؤ پوچھو اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، نینوا کہتے ہیں، ماریا کہتے ہیں۔ اتنے میں ہی ایک بوڑھا آ کر یہ فرمانے لگا کہ اس قافلے کو کہو کہ یہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں، یہ زمین مصیبتوں کی زمین ہے۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین کا مالک کون ہے؟ آس پاس کے لوگ جو زمین سے تعلق رکھتے ہیں وہ آنے لگے۔ بنی اسد کے لوگوں سے 60,000 درہم دے کر اس زمین کو خرید لیا اور جناب عباس علمدار سے فرمایا، عباس،
خیمے نصب کرو۔ یہ خبر جب یزید اور ابن مرجانہ تک پہنچی کہ ہماری فوج کا سالار حر امام حسین کے ساتھ ادب سے چل رہا ہے، یہ کیسے ان کو قتل کرے گا، تو عمرو بن سعد اور شمر سے کہا کہ جاؤ ہزاروں کی فوج لے کر اور حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو اور حر کو اپنے عہدے سے ختم کر دو، مجھے حسین کا سر چاہیے۔ تاریخ میں لکھا کہ اس فوج نے آتے ہی سب سے پہلا حکم نافذ کیا کہ آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیام نہر سے ہٹائے جائیں۔ غازی عباس نے جلال دکھایا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس صبر کرو، میرے نانا نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے خون سے اسلام بچے گا۔ دنیا نے رسول اللہ کے خاندان کی شجاعت تو دیکھی ہے، اب رسول اللہ کے خاندان کا صبر دیکھے گی۔ نہر سے خیام کو ہٹایا گیا اور 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا گیا۔ جیسے ہی 7 محرم سے 8 محرم 9 محرم تک حضرت حر نے دیکھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ کے نواسے کا رستہ میں نے روکا ہے، کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو، کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کے رسول کو، کیا منہ دکھاؤں گا ان کی بیٹی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، جب روز محشر اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا اور امام حسین کے قاتلوں میں میرا نام آئے گا۔ اور پھر جناب حر اپنے خیموں میں سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خیام سے معصوم بچے ہائے پیاس ہائے پیاس الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ تبھی جناب حر اپنے سر کو پیٹتے ہیں اور چیخ کر رونے لگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کرنا۔ بس پھر جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، جناب حر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو رسیوں سے باندھ اور مجھے میرے آقا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لے کر چل۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر جناب حر فرماتے ہیں، اے نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس غلام کو معاف کرنا۔ یا حسین میں آپ کے قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے قاتلوں میں شمار نہیں ہونا چاہتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو دیکھ کر فرمایا کہ اے حر، رہتی دنیا تک میرے چاہنے والے تجھے سلام کریں گے کہ تو دنیا کی دولت ٹھکرا کر رسول اللہ کی شفاعت کو پانے چلا ہے۔ اے حر چلا جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ تو جناب حر رو کر کہتے ہیں، یا حسین میں آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی جناب حر کو اجازت ملی تو آپ کا بیٹا کہنے لگا، اے میرے بابا، یہ مجھ سے برداشت نہیں کہ میں زندہ رہوں اور میرے بابا میرے سامنے شہید ہو جائیں، پہلے اجازت مجھے دیجیے کہ میں میدان میں جاؤں۔ جیسے ہی جناب حر کے بیٹے کو اجازت ملی، آپ میدان میں گئے اور شیر کی طرح حملہ کیا، اور فوج یزید حیرت سے پوچھنے لگی، کہاں یہ لاکھوں کی فوج اور کہاں یہ معمولی سا بچہ، کیوں مرنے کے لیے آئے ہو؟ تو جناب حر کے بیٹے نے کہا، اے بدبخت، تم دنیا کی دولت پانے چلے ہو اور ہم رسول اللہ کی شفاعت کو پانے۔ تم دنیا کی دولت کے طلبگار ہو اور ہم رسول اللہ کی شفاعت کے۔ یہ جسم تو ختم ہونے کا نام ہے، ارے یہ دنیا تو امتحان ہے۔ روز محشر کو دیکھو، اس دن کی فکر کرو جب اللہ کی عدالت لگے گی۔ بس یزیدی فوج نے حملہ کر دیا اور کافی دیر تک جب جناب حر کے شہزادے لڑتے لڑتے زخموں کی تاب نہ لا سکے تو زمین کربلا پر گر گئے۔ تو جناب حر اپنے بیٹے کو دیکھ کر میدان کی طرف دوڑتے ہیں، اور جیسے ہی اپنی بیٹے کی لاش کو آئے تو دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جناب حر کے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر پیار کر رہے ہیں۔ تو جناب حر زمین پر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اے ہمارے آقا، یہ غلام زادہ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حر، اولاد کا زخم دنیا میں سب سے بڑا زخم ہوتا ہے، کبھی کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا نہ پڑے۔ اے حر تو تکلیف نہ کر، تیرے بیٹے کی لاش ہم اٹھائیں گے۔ پھر جناب حر بھی میدان میں آ کر شیر کی طرح کہنے لگے، اے ظالموں، دیکھو میں تمہاری فوج کا سالار تھا، لیکن میرا ضمیر مجھ سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ یہ حسین جنت کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے حسین کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ اے لوگوں، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اے لوگوں، ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، کیوں اپنی قسمت میں دوزخ لکھتے ہو؟ خدا کی قسم، یزید کی دولت، یزید کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں ہی شمر اور عمر بن سعد کہنے لگے کہ کہیں یہ ہماری فوج کو باغی نہ کر دے، جاؤ حملہ کر دو۔ اور ان لوگوں نے چاروں طرف سے جناب حر کو گھیر لیا۔ جناب حر شیر کی طرح فوج یزید کو فنار کرتے رہے، اور بالآخر فوج یزید نے تیروں کی بارش
جناب حر پہ کر دی اور یوں 250 لوگوں کا لشکر اکٹھا ہو کر جناب حر پر ٹوٹ پڑا۔ بس ایک طرف تیروں کا لگنا تھا اور دوسری طرف اس فوج کا حملہ تھا۔ جناب حر زمین کرب و بلا پہ آئے، امام حسین علیہ السلام کو آخری سلام پیش کرنے لگے تو امام حسین علیہ السلام جناب حر کی لاش کو آتے ہیں۔ دیکھا کہ جناب حر کی گردن سے خون بہ رہا ہے تو آپ علیہ السلام اپنا رومال نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے حر، یہ رومال میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ جیسے ہی جناب حر کے زخم پر رومال فاطمہ الزہرا کو باندھا، جناب حر چیخ اٹھے اور کہنے لگے، اے نواسہ رسول، یہ غلام اس قابل کہاں کہ رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال اس غلام کے زخموں پر بندھے۔ اس کے بعد جناب حر نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر اپنے سر کو رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام آخر کرتے ہیں، اور یوں جناب حر کی روح دار الفنا سے دار البقاء کی جانب کوچ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام اہل بیت کرام علیہ السلام سے سچی محبت اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔